قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے۔ تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس۔ اب کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہی رہتا ہے۔ 3 times بھی شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک۔ لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے ہیں، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے ہیں، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجیے۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے گئے، مطلب آئے تھے مدد مانگنے، لیکن اب سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت غم ہے
اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان، ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر دیجیے۔ تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ۔ ٹھیک، مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہم کو کرنا۔ اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا، اگر نہ ہوں گی تو دو نقصان ہوگا، ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے۔ تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے، معلوم، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے، اس شخص کا ذمہ، اور تین لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا، جو کیا کر رہا ہو، اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کا۔ دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ، قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں، یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا۔ لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں صرف قرض سے متعلق بات کر رہے ہیں، کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے، دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا۔ تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے۔ تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی، لوٹا نہیں، اب 10 کو نہیں دیا، فون بند، اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اب اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہی یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے۔ تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کرے، سب سے معلوم، اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کر یا اس کے بعد پہنچ اور اس سے معذرت، میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے ہوں، سمجھ رہے ہیں، معذرت چاہے۔ آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے۔ پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے، اور یہ فطری چیز ہے، بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا اور مجھے فون بھی نہیں اٹھا۔ دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں، دوسرے یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں، آپ کیا بولتے ہیں، یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا، بات کر کے تو بولنا، بولتے بھی نہیں۔ اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پایا، ٹھیک، تو آپ 9 کو جائیے، میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو دوں گا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پایا، بہت مجھے اور محلت۔ دینے والے کو کیا اجر ہے، ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے۔ ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچی ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا، فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے، یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہوں، اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے، ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں، آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائے گا، اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی، اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لے۔ سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خواہ مخواہ جو ہے قرض نہ لے، یاد رکھیں صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے۔ اب ہمارے پاس جو ہے خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے۔ اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے، ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے
یار مسجد کا کام کر رہا تھا، لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے، نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے یار؟ قرض لے کے بہت پریشان. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیوں؟ نہیں وہ یہ تھا، اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا. ارے تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا میں. لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا، خاندان کا کھائے ہوئے، اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ، پھر اب نہیں دے پا رہے واپس. ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے. قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے. غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو، بہت ایماندار ہے یہ، مجبور ہو گیا، اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے، میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی، فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا، اب میں پریشان، میں چلا رہا ہوں کچھ نہیں ملے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا. بیمار ہے کوئی تو مجبور ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہا ہے. خاموخواہ شادی بیاہ، یہ وہ، گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان، گاڑی کیوں نہ رکشے سے چل جاؤ. گاڑی لے کے قرض، مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے ہیں؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بیوقوف، اپنی صلاحیت پر جا. 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا، اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا، پھر سود پہ لے کے دیتا، امی کا زیور لے کے دے رہا، شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا، اس کا ادھر اس کا ادھر، اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا، قرض میں ڈوبا ہوا آیا، قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے، UK چلے گئے تعلیم کے لیے، 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. ارے کیا کرنے کا ہے؟ ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا، بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے، 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں. دیکھا جائے یہ ضرورت والے قرض نہیں، یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں؟ آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا، اور اگر UK سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے. میرے کوشش کرو نا تم. اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیا، لیکن بزنس کرتا ہے، وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بزنس کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری آپ تو لوگ بھی اتنا نہیں کما. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں یہ کہنا تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں، نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی، جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا، اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے، اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض، چلو باہر جاب لو قرض لو، ویزا لگاؤ، ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا، ہندوستان میں کمانا، کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو میرے پاس اتنے ایسٹس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھر بار ہے، کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار، جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں گھر والوں کو، بھیج دو اور دے دو میرے مقام، کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہے کہ میں چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے لیے قرض لے رہا ہوں، پہلے تو لینا نہیں چاہیے. لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤ کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو کہ ٹھیک ہے یہ دے دو، میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو، سونا ہے میرا بیچ ڈالو، ایسٹ سے میرے، شیئر سے میرے، بانڈ سے میرے، یہ بیچ ڈالو اور دے دو، کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پرپورشن میں. چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں. اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں، ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا. یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے، تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے، لیکن وہ منتھ اینڈ میں 3 منتھس میں، کوارٹرلی، 6 منتھ میں، یہ ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر میں ڈوب گیا، نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ بزنس کی نوعیت ہے. سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دے گا جو لیا، میں ان کا قرض بھی دے دوں گا. قرض سمجھتے نا آپ کس کو؟ جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات، یہ قرض، یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید، بوجھ جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی. سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہتا ہوں. کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے، اچھی زندگیوں کے، تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے. یاد رکھیے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے، عام زبان میں رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے، شوق کی وجہ سے، ضرورتوں کے لیے، بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا، یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں ہے، انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا.
آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے تو مرنا پسند ہے قرض نہیں لینا. اور آج کیا حالت ہے, جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس. آج ہمارا سسٹم ہے جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ, مخروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والا. اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ, ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے, میں اپنے گارنٹر ہوں, اب گارنٹر نہیں ہے, تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے, مانو یہ لیول پر خرچ پر آ چکے. ری فائنینسنگ نہیں, ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا, اس سے ری فائنانس کرا, اس کا 1% تھا, اس کا ½ ہے. یہ بولتا میں ری فائنانس کرتا ہوں, تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنانسنگ کروں گا 0.1%, بولتا میں ری فائنانسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی نسلیں مخروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا, اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ, کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے کیوں مجبور ہیں. اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے, IRC کا بیت المال ہے, اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا, کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو, کہ بھائی رو مت, سمجھ جاؤ. ارے بھائی ٹھیک عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونا والا, 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو قرض لینا بولے تو موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے, کچھ لینا ہے, کپڑے لینا ہے, چلو بڑے بھائی سے لے لینا قرض. لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی, شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے, ایسا تھوڑی قرض لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. ہر چیز کے لیے, مطلب قرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز, یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے, یہ بات آپ نے پوچھی, کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا قرض ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک. تو ایک صحابی نے کہا نہیں ذمہ داری لے, کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا, اس کے خاندان والوں کو. نہیں, قرض کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرض ہو, بہت کلیئر ٹرمز پہ, بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا, پسندیدہ نہیں ہے, اوائڈ کریں, لیکن حرام نہیں. کہ تو آپ سے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ, یاد رکھیے, لیکن آپ نے خود پسند, ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے, آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا, لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی, سمجھ رہے ہیں, بائی چوائس, ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال. سیونگ سمجھتے ہیں. اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں, جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں, اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد ہر بار بینک نہیں بول رہا ہوں, لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا, بوڑھی عورتیں رہتی تھی, دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے, مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسوں کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا, 12 آنے ہوتے تھے, تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا. بعد میں 100 پیسے کا, ٹھیک ہے. تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا. آج کے سیونگز 5, ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی, دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا, اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا مطلب دیوار توڑنا پڑتا, مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کا پھر بناتے تھے, پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا ڈالو, دوسری بات مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو, اور اس میں اور ڈالو, امی ڈالو, اور سکے تو ہونا ہی نہیں, نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر, دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن میں بھر دے رہے. لیکن وہ زمانہ تھا میں غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے, تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے, مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی, چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے رہتے ہیں, اس میں 200 روپے تک آئیں گے. چونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے, مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا, پھر 5 کا آیا, تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یار. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2, تو سکے جمع ہوئے. سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا, دیواروں میں رکھا, غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگز ہوتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز, کفایت شاعری کرنا
کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھے؟ ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی اور کفایت شعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شعری کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک دوسرے سے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شعری. جلا لیا، یہ بھی جلا لیا. ہاں، کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے پھر بجھی ہوئی سے بازو والا جلائے. ہاں سمجھ رہے؟ یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو، پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا، اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے. رسک ہے، ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا، جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے. اننیسیسری، یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شعری میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل، چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شعری، بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھ. تو کفایت شعری، سیونگز، غلے، ڈبے، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شعری سیونگز کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں، ٹھیک ہے، آج کام بہت اچھا ہے، لیبر ورک خوب چل رہا ہے، لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے، کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ 2-3 مہینے لیبر خالی ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے، جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے، 4 مہینے بند ہے، بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی، سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا، لوہا بند ہو گیا، مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا، ہوتا ہے نا ایسا. یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے، ٹھیک. تب کیا کریں گے؟ وہ دور جس میں محنت مشق کی 8 مہینے، اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے. اور یہ ضروری ہے، سیونگز کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دی، لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے، آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے، سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں. 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا اور اس کو آپ بازو رکھ دو، جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل، یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے؟ کم بیش 50,000 ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ نے. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گا. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے، ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا. منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا، اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی، یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے، ہم ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس، بھاگنا نہیں ہے، لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے، ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں. یہ میں کفایت شعری کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بڑے جمع کرتے رہے، کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے، اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے، لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسہ؟ آپ سمجھیے بڑی رقمیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہیں. سیونگز کی عادت ڈالیے. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائے اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں، میں نے ان سے ابا، میں نے ان سے لیا امی، میں نے ان سے لیا بیگم، بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا، میں جا رہا ہوں سفر پہ، کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے. وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے، لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں خرچ، بلکہ عادت ڈال لیا آپ خرچ لکھ لیا کیجئے، لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجئے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے خرچ کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے، تم میں سب سے اچھے ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اچھے سے لوٹائے، سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے، تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے، لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا. تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو، اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا ہوں. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا، ریٹرن بھاری کیا تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں، وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے. اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے.
تو آپ نے ڈبل کام کر دیا، قرض بھی ریٹرن، ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے. آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا، نکاح وغیرہ ہو گیا کیا، شادی وغیرہ، چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی، پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے غربت ہے. تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو تاکہ تمہاری غربت ہو جائے، پیسہ ہے. تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں؟ کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا کم کرو 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں، تھوڑا کم میں دے دو، 20 میں دے دو، 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا 20 بولا تو کہا 10 میں کچھ 40 کی ضرورت ہے، پھر بھی 20 میں، چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی بٹ میری نیڈ تو 40 ہے، تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا، میں نے اونٹ کو تم سے خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے، 20 دینار دیے، چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی، 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40. یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں، ان کے 40 میں. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار، مطلب خرچدار بھی نہیں کیا، سودا کیا، سودا کر کے سودے کو واپس لوٹ معلوم بھی کر لیا کتنا چاہیے. تو دیکھیے نبی کے رسول چونکہ اس طرح کی آپ کی عادت تھی. وہ 20 کہا، انہوں نے کہا 10، انہوں نے کہا نہیں مجھے 40 ضرورت ہے. آپ کو پتا اونٹ کی قیمت لیکن 20 سے اوپر نہیں تھی. 20 دے کے اونٹ خرید لیا، سودا اونٹ کا ہو گیا. جب اونٹ سے اترے تو کہا اونٹ تحفے میں تم. اب یہ اونٹ 20 کا پھر بک جائیں گا، ان کا حاجت پوری ہوگی. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے. قرضدار نہیں کرتے تھے، مقروض نہیں بلکہ ہیلپ کی نیچر تھا. تو بہرحال قرض کو اچھے انداز سے، بیسٹ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے اچھے انداز سے اس کو واپس لوٹائیں. اور یاد رکھیے قرض جب لوٹائے تو قرضدار کا ضرور شکر کہ اس نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کیا، اور اس کے لیے دعا خیر بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جان برکت دے، اس لیے کہ اس نے آپ کی ایسے وقت مدد کی، وہ بھی پیسے سے. تاکہ یاد رکھیے آپ کی حدیث بھی ہے، اور اگر غائبانہ سامنے بھی کہے اس سے احسان مندی نظر آتی ہے. غائبانہ بھی کرے، چونکہ غائبانہ دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے سامنے بولنے کی. آپ کی حدیث ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے یہ دعا اللہ رد نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اسی الفاظ، مطلب اس کے لیے، مطلب یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے بولتے اللہ اس کا مسئلہ حل کر. مطلب جو دعا بھائی کے لیے کریں گا وہ دعا فرشتے اس کے لیے کریں. تو کتنا اچھا طریقہ ہے، دوسروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرواؤ. وہ فرشتے کر رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں اس پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آمین. جب وہ کہتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ فرشتے اس کے لیے آمین. اپنا کام بھی حل ہو رہا ہے. اچھے سے اچھی دعائیں دیجیے، ظاہر بھی دیجیے، چونکہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہ کیجیے تاکہ وہ اگلی بار آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس سے خوشی بھی ہوں گی. اسی طرح جو ہے قرض کو جو ہے مجبوری سمجھ کے لیجیے، عادت سمجھ کے، بہت اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. میں چاہوں گا وہ کلیئر ہو. لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا. ایڈوانس رینٹ قرض نہیں ہو. ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لیا، آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے اور وہ استعمال کر سکتے، چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ لے لی. سمجھ. یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے، فکس ہوتا ہے، یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ عوض ہے، وہ کرایہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں بھی وہ درست ہو جائے گا. ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں، ڈپازٹ مطلب اس کے عوض کوئی چیز ایز اے گارنٹی، اس کو ہیوی ڈپازٹ بھی بولتے ہیں آج کل، ڈپازٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا، آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ. یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے، بھاگ کے نہیں جائیں گے، یا رینٹ کو نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایز اے گارنٹی جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ، ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے یہ قرض ہے آپ پر. اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا بھی آپ پر جائز نہیں. پھر وہ سود میں آ جائیں گے کیونکہ اس کے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ اس سے کرایہ تو آپ برابر لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے بولا کہ میری دکان ہے، اس کے بدلے مجھے 5 لاکھ ڈپازٹ چاہیے، اس لیے کہ لوگ نقصان کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، تکلیف. تو اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو یہ 5 لاکھ اس کے آپ پر ادھار ہے، قرض نہیں بولیں گے، ادھار ہے. لیکن دوسرے شکل میں دیکھا قرض چونکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادھار استعمال نہیں ہوگا. مطلب آپ نے صرف ایز اے گارنٹی لی لیکن وہ آپ پر ادھار ہے، اس کو دینا ہے لیکن اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ کو کرائے میں سے کم کرنا ہوگا، پھر وہ جائز ہے. اور یہ بھی بتا کر ہوگا. بہت سے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دیا. میرے بھائی زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دینا ایک الگ ہی شکل ہے، اس لیے کہ جانور کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے.
اور اگر جانور کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو کے مر بھی جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. معلوم جانور کا آپ دودھ نہیں دھوئیں گے 1-2 دن دودھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر، سمجھ رہے آپ؟ تو دودھ نکالا جائے گا تو جانور ان پٹ بھی لیتا آؤٹ پٹ بھی. اس کی ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ کے بھیڑ بکریاں میرے پاس رہیں گی امانت گروی، آپ جب تک میری وہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو یہ بکریوں کو چارہ کون ڈالیں گے؟ میں ڈالوں گا تو دودھ بھی میں لے سکتا ہوں پھر. تو یہ اس چیز سے فائدہ نہیں، اس چیز کو مینٹین کرنے سے فائدہ ہے. جیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گھوڑا دیتے تھے، گھوڑا کہ میرا گھوڑا تم رکھ لو. بہت مہنگی چیز گھوڑا بولے تو کار، عربی گھوڑے کار سے مہنگے آتے، آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں کار دے رہا. تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ رکھنا ہے، پالنا ہی پڑے گا. تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے، سمجھے آپ؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے، سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شے. اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کسی 5 لاکھ روپے اگر ڈپازٹ لے رہے ہیں اور اگر آفیشیل بزنس کرنے والا آدمی تو آپ کو چیک سے دیں گے. جب چیک سے دیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا پڑیں گے، یا تو ادھار بتائیں گے یا تو اس نے پھر ایڈوانس پیمنٹ یا جو بھی بتائیں گے اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے، یا پھر اس 5 لاکھ کا آپ کو زکات دینا پڑیں گے. 5 لاکھ جو آپ نے لیے ظاہر سی بات ہے طے کرنا پڑے گا نا. وہ بولیں گے آپ کے پاس ہے پیسہ تو آپ زکات دو کیونکہ آپ کے پاس پڑا ہے نا، میرے پہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا وہ پیسہ تو آپ نے رکھ لیا ڈپازٹ کے طور پر. یا پھر وہ ادا کریں گا تو بولیں گا کہ آپ مت کرو میں کرتا ہوں. تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا، اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں، اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں. جب یہ آئیں گا دیکھا جائے گا اس کو دیا جائے گا. تو آپ جب کوئی چیز گروی ایز اے گارنٹی رکھ رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا. اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے. اور میوچولی بات کر کے بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا، میوچل ہوں گا. لیکن اب وہ بولے نہیں بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو، آپ ادھار دے رہے پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے، اس کے عوض آپ دکان لے رہے. لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا، تو پھر لینے والے کی نیت میں خرابی اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے، جبکہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے، مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے، یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر. اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے، اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے. یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس کے انویسٹمنٹ کو لگائیے، ہم دونوں میوچل پارٹنر رہیں گے جو بھی بینیفٹ. یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی، پھر پارٹنرشپ ہو گئی. گارنٹی پہلے دی گئی تھی پھر لے لی گئی، پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا، اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے، ڈپازٹ لیتے تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے. جب وہ دکان چھوڑ دے تو اس کو اس کا. کسی نے سوال کیا کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی، لینے والے اور دینے والے بھول گئے، تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلا 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض. کسی نے سوال کیا قرض لیا، لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں، دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں، میوچول تھے، رشتہ دار تھے، سوچا نہیں سمجھا نہیں کر دیا. اس معاملے میں کیا کرے؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دے دیں، زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑھے اور دے دیں. مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 10,000 لیے تھے ہم دوسرے سے، وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں آپ جو دینا ہے دے دیجیے. غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اتنے لیے ہوں گے، وہ غالب گمان کی بنیاد پہ دے دیں. دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے رہا ہوں. لینے والا یہ کہیں کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو میں معاف کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ آٹھنے یاد رکھتے ہیں. اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے، اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے. تو دینے والا پھر غالب گمان جو دے دے. اور جیسے انہوں نے کہا 15 کا گمان ہے لیکن 20 دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے نا، اچھا ہے نا، زیادہ دیجیے بھائی، ہو سکتا ہے میرے طرف نہ آ جائے تو لے لو، اس میں بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی حد نہیں. چونکہ دیتے وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ 15 کے 20 دی جائیں گے. تو اب آپ سوچ رہے غالب گمان 15 لیا ہوں گا تو چلو اب کچھ بڑھ کے دینا چاہیے چونکہ ان کا لیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے میں بھی. تو اس شکل میں جو بہتر کیفیت آپ کو نظر آتی ہو آپ دونوں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کر لے. ہو سکتا لینے والا ہی کہے تم 20 دینا چاہ رہے ہو میں تو 10 ہی مانگ رہا ہوں تم سے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ آ جائے، یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ریلیشن پہ. لیکن ہاں آپ لوٹانے میں چونکہ ہم نے اچھے سے لوٹانا چاہیے
اور چونکہ آپ لوگ بھول گئے تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ دے دیں تاکہ لینے والوں کے لیے ایکسیس ہو تو تحفہ ہو جائے، اس کے لیے گفٹ ہو جائے، اور کم ہو اگر اس میں تو میوچولی کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں، وہ کہے کہ بھائی جو بھی اس سے زیادہ کم تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو معاملہ انشاءاللہ حل جائے گا، میوچل انڈرسٹینڈنگ ساتھ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو خرچ پورا معاف بھی کیا جا سکتا ہے، آپ زائد بھی دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ حساب کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو حسن ظن جو سب سے زیادہ ہے وہ کیجیے، اور غالب گمان رکھتے ہوئے ان کو دے دیجیے، اور ایک دوسرے کو کہہ دیجیے کہ بھائی ہم نے معافی مانگ لی، ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے کہ میں نے کم دیا ہوں گا تو معافی چاہتا ہوں، اور وہ کہا میں نے زیادہ کر لیا معافی چاہتا ہوں، یہ خرچ کو مسئلہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ منت صرف دین کے لیے مانگ سکتے ہیں یا پھر دنیا کے لیے بھی؟ مطلب انہوں نے منت کے تعلق سوال کیا، کوئی منت مانگتا ہے تو کیا دین کے لیے مانگی یا دنیا کے لیے؟ دیکھیں ایک مومن کے لیے ساری چیزیں دین ہے، کوئی دنیا نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں دنیا میں رہتے ہو دین پہ چلتا ہے نا، تو آپ کی ساری منتیں کچھ نہ کچھ وہ دینی ہی ہوں گی، جیسا کہ حلال روزی کے لیے منت مانگی، نیک اولاد کے لیے منت مانگی، کسی کام کی ہونے کے لیے منت مانگی۔ منت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، منت مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا، لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کرنا جائز ہے، کر لے تو پورا کرنا واجب ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ کہ تو صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی، منت کرتے ہیں، نظر مانگتے تو پوری کرتے ہیں، تو لہٰذا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کر لے تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ نے کوئی منت مانگی تھی، کوئی دینی کاز یا دنیا مطلب ایگزامز کے لیے مانگ لی، اس کو دنیا میں کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم سب، تو بہرحال اس کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا، لیکن منت کا جائز ہونا شرط ہے، ورنہ حرام چیزوں پہ منت مانگ کر آپ اس کے لیے پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس منت کو تو آپ کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا شکرانے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو شکرانے کی نماز کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے، جو نماز انسان کسی کام کے ہونے پر اللہ کے شکر میں ادا کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں۔ تو شکرانے کی کوئی نماز نہیں، آپ کو کوئی خوشی ہو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اس کو عام زبان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں، لیکن ایسی نماز کوئی سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا، خوشی ہوتی، مصیبت آتی، پریشانی آتی، جنگ ہوتی، آپ نماز پڑھتے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی نماز آپ کو صلاۃ الشکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی، ٹھیک۔ مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر، ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، سجدہ شکر جس کو، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو اس پر شکر کرتا ہے اللہ کا اور سیدھے سجدے میں گر جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے سجدہ شکر بھی یہاں پر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے صرف، اور کب دیکھا ہم نے، وہ پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو اس کے پلیئر نے کر لیا، سینچری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے سجدہ شکر۔ بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو وہ پاکستانی پلیئروں کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے، کیونکہ ایسا کانسیپٹ ہی نہیں۔ عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستان میں مخصوص ہے، وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں پتا ہمیں، ہے نا۔ سجدے کی 3 قسم، ایک سجدہ تلاوت، ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ۔ ویسے سجدے کی اوورال 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر۔ سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، پچھلی امتوں میں تھا، تو لہٰذا وہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو۔ سجدہ اب جو عبادت کا سجدہ ہے ہمارے لیے، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک سجدہ نماز کا، ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں سجدے آتے ہیں، اور ایک سجدہ شکر۔ تو سجدہ شکر ثابت ہے، شکرانے کی نماز نہیں ہے، لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا، اس پر آپ 2 رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فضل کی نعمت کے اس پہ، تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے کسی نے سوال کیا اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہے یا پھر الگ الگ؟ تو دیکھیے اشراق، چاشت اور اوابین، یہ 3 نماز ایک ہی نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ، جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل۔ اب اس کے کئی نام ہیں، اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح، عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد، نماز ایک ہی، رات کی نماز قیام اللیل۔ تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز جو بعد سورج نکلنے کے بعد، فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے، سورج نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں اشراق، اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت، اور جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا ہے جب کہتے ہیں اوابین۔ بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو، اواب کہتے پلٹنے والے کو، تو اوابین کی نماز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے، تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کے کھوڑ گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اواب۔
اب مغرب کے بعد کہاں بھاگیں گا اونٹ کا بچہ واپس؟ وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہوگا. اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے. جب خور گرم ہوتے ہیں، گرمی کی تپش بڑھتی ہے، تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا ہے وہاں. اس کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں، اوابین. اسی سے لفظ اواب آتا ہے، مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اوابین کی نماز، چاشت کی نماز اشراق، 3 نمازیں نام الگ الگ ہے. ایک ہی نماز عربی میں دیکھیں، اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے. صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے، اس کے بعد بیچ میں کبھی اور اس سے پہلے. ایک اور سوال تھا، انگیجمنٹ جو رسم کے طور پر مناتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یقیناً یہ انگیجمنٹ جو شادیوں سے پہلے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعتوں میں اس کا شمار ہے جو بدعتوں نے ہمارے نکاحوں کو مشکل اور مہنگا کر دیا. اس لیے کہ ایک بچی ہے جس کے سارے رسومات ہو کے شادی ہوتی ہے، جو شادی سے پہلے 10 سے 12 ہوتے ہیں، اور ایک کے والد بیچارے خرچ نہیں کر سکتے، اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، یہ رسومات تمام کے تمام بدعت ہے، اور اس کو ہم نے اس دھڑلے سے منایا کہ آج ہمارے نکاح ہونا مشکل ہوتے بہرحال نظر. انشاءاللہ اس بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی نے سوال کیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا کسی شخص کے بارے میں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ مولد مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے ربیع الاول میں، اور وہ ایک اچھے انسان تھے اور بہت ہمت والے، بہادر اور حکمت والے انسان تھے، اللہ ان پہ رحم کرے بول کے دعائیں دیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ حوالے کو نہیں جانتا، اس لیے میں حوالے پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. البدایہ والنہایہ ابتدا سے لے کر آخر تک، جس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے زمانے تک کی مسلمانوں کی تاریخ لکھی، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوگا چونکہ حدیث میں آتا وہ لکھ دی. البدایہ والنہایہ شروع سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے. تو لکھو. تو یہ آدمی بدایہ والنہایہ نہ عقیدے کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے. اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے. یہ صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے انہوں شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے تو لہٰذا شراب حلال ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے اور انہوں نے مولد بنایا تو لہٰذا ہم منا لیں. یہ کوئی کیا ریفرنس ہے کیا؟ یہ ریفرنس نہیں ہوتا. علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحابہ نے مانا تو آپ بھی لہٰذا اس پہ عمل کرو. کہیں بھی کوٹ نہیں کیا. اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آئیں گے، نہیں تو نہیں سمجھ. لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا اور کیا بولیں گے صحت کا جو ہے بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. یہ منانا کیا شریعت درست ہوگا اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے اور ان کے بیٹے کریں گے. کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑ پوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں کریں گے. بیٹھنا چاہیے. میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ان کے دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ وہ اس کے بعد کی جنریشن. تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابہ. کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو ایک کانٹا چبھ جائے تو آزاد کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے یہ تو نہیں جاننے والا، یہ اپنے کو پسند. ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر محمد پہ ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے. وہ کہتا پھینک دو تیل، مجھے پرواہ نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑتا. کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہیں جنگی احد کے اندر، جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آکے نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں. 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کا شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری تھے اور باقی 6 مہاجر تھے، بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ان 12 میں سے ایک خاتون بھی تھی اور وہ کھڑی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی. اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ ہی تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا. صحابیہ تھی اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اوپر اسی اس کے اندر، وہ بھی کھڑی. تو ایسی محبت جان دینے عورتیں بھی کھڑی، موقع نہیں دو جان دینے صحابہ بھی کھڑے. سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت. یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے.
یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف. نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے. چہرہ لال ہو گیا, خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا, نبی ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے. اتنا وہ بھاگتے تھے اور بہت شدید محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا. ایک صحابی انصاری ہے, وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت, غمزدہ صورت لے کر آئے کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے. تو کہا کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ. وہ کہہ رہے نہیں مجھے غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین ہی نہیں آتا, لیکن مجھے غم کیا ستا رہا معلوم, انتقال کے بعد جب میں مرنے کا اٹھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہوگا اور آپ تو نبیوں میں رہیں گے, تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا, وہ غم مجھے دنیا میں رنجیدہ کر دے, غمزدہ. آپ سے خاموش ہے کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین, انبیاء والصدیقین, شہیدوں کے ساتھ, والشہداء والصالحین وحسن اولئک, اور کیا ہی بہترین ساتھ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوش. انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے سامنے, کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. ایک نوجوان صحابی آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی, کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں, تو اتار کے پھینک دے. اتار کے پھینک دی سونے پھینک. دوسرے صحابہ آئے, کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا ان کو دے دے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینک دے کہا, یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے, اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھاؤں, نہیں اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے, آپ پھینک دے, اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں, پھینک کر چلے. ایک صحابی تھے آپ کے دوست تھے دور جہالت, ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے, ان کے غائبانہ فرماتے ہیں, کیا بول رہے ہیں, زمان اچھا انسان ہوتا اگر وہ صرف 2 کام کرے. کہنے کا کیا کر لیتا, اس کے بال بہت زیادہ لمبے, بہت لمبے تھے ان کے بال, بہت ہی لمبے, بال کاٹ لیتا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا, اوپر کر لیتا. کسی نے جا کر اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے, 2 کام کر لیے, تم اچھے انسان ہیں. کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پیجامہ. کہا ابھی کرتا ہوں, قینچی منگائے, بال بھی کاٹ لے, پیجامہ اونچا کر لے. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا, کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے, وہ بولتا ابھی تو نہیں بھیا, ابھی تو نہیں, اتنے مشکل سے فیشن ہوتے ہیں, بال اتنے بڑا, اور تم بولے کاٹ دو, کسی کی محبت میں نہیں کر سکتا فیشن. اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں, جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے نا کئی لوگ, ان کو میں کہتا ہوں پینٹ اونچا کرو نا اپنا. نہیں ہوتا, اپنے فیشن کو چینج کرنا مانگے. جماعت 1 سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے. نبی کی بات آتی ہے, بال چھوٹے ہوتے کاش, پینٹ اونچا ابھی سمجھا. تو یہ صحابہ کی محبت کس سے, نبی سے. اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو ہونا؟ نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے. تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی, نہ بعد کے 23 سال منائی. نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے, نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائے. ہاں, ایک شکرانے کے طور پر چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے, آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ کوئی کرنا چاہے تو کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا, اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور جمعرات کو نام عمل پیش کی جاتے ہیں. مطلب پیر اور جمعرات کو نام عمل پیش کیا جاتا ہے. حدیث ہم نے دیکھی نا, کینہ رکھنے والوں کے نام عمل قبول نہیں ہوتے. قاسم بات ہے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام عمل پہنچتی ہے اور میں اس دن پیدا ہوا. تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش کے دن منائی. ہاں, تو آپ نے روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا, پورے سال پیر کا روزہ رکھا. اگر کوئی بولے بھی تو پورے سال رکھا, ایک دن نہیں رکھا. ٹھیک, اچھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا. آپ کی زندگی ختم ہوئی, اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے. اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا کرتے تھے. ایک تو دوست, سب سے عزیز جگری دوست, دوسرا داماد, بیٹی دیے. ان کی حکومت 2 سال چلی خلافت. اس 2 سال میں کبھی مولد منائے ہوں. صدیق سے بڑھ کر سچا نہیں ہے دنیا میں کوئی. ان کا مقام ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین, سب سے خیر, سب سے اچھا انسان نبیوں کے بعد, سب سے اچھا نبیوں کے بعد, یہ عقیدہ امت. خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین, نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. منائی 2 سال میں نہیں منائی, کہیں بھی نہیں ملے. نہیں, بہت مصروف تھے, ذرا شروعات کا دور تھا, مسلمہ بھی اٹھا رہا تھا, جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے, زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا. ٹھیک, آگے بڑھو.
میں نہیں سمجھتا ایک صحابی کو نبی سے محبت اور کوئی چیز محبت کی علامت اور وہ نہ کرے وہ تو جان دے دیں گے محبت، اور ٹھیک مان لو۔ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ سسر بھی ہیں، رشتے میں سسر بھی ہیں اور بہت جان نثار ساتھیوں میں سے، آپ جب سے ایمان لائے تب سے لے کر کبھی نبی کا ساتھ میں تھوڑا پوری زندگی، انہوں نے 10 سال میں کتنی بار، ان کی تو حکومت بڑی سٹیبل تھی ماشاءاللہ، منافقین کی بولتی بند، مجوسی اور کافروں کا تو انہوں نے سب سمجھے میں بولتی بند کر دی تھی، سٹیبل حکومت، اتنی سٹیبل کسی کو انتہا ہے۔ ان کے دور میں انہوں نے کتنی بار منایا اپنے نبی، اپنے محبوب دوست اور اپنے داماد، ایک بار میں۔ عثمان ابن عفان، دو بیٹی اللہ کے رسول نے ان کو بیائی، ایک کی بیائی انتقال ہوا، دوسری گئی، اور پھر